السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پرانی سے پرانی نظر بد کو صرف 7 دن میں ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں، 7 دن کے اندر پرانی سی پرانی نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، لینی ہے یہ 3 چیزیں۔ 1 لیٹر آپ نے لینا ہے پانی کی بوتل 1 لیٹر لیں اور وہ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح آپ نے لینے ہیں پاؤ کے قریب بیری کے پتے، یہ ہیں بیری کے پتے، ذرا کانٹے ہوتے ہیں اس پہ، احتیاط سے۔ بیری کے پتے لینے ہیں تقریباً آپ نے 1 پاؤ کے قریب۔ اور اس کے بعد تیسری چیز لینی ہے آپ نے سرسوں کے آئل کی 1 بوتل۔ یہ ضروری نہیں کہ بڑی بوتل لیں، نارمل کوئی بھی آپ کے گھر میں جو بوتل سرسوں کے آئل کی ہے وہ لینی۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس پر آپ کو میں اب عمل بتاؤں گا جو دم کرنا ہے اور مریض نے نہانا ہے۔ چند دن میں آپ واضح افاقہ محسوس کریں گے۔ آپ کا مریض اگر چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اٹھتا نہیں ہے، انشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ آپ کو حیران کن اس سے افاقہ محسوس۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ نظر بد اور جادو کی علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، نظر بد اور جادو، یہ ساری چیزیں تقریباً ملی جلی ایک دوسرے کے ساتھ علامات ہوتی ہیں۔ کبھی ڈپریشن اور انگزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو نظر بد کہہ دیا جاتا ہے۔ کبھی نظر بد اور جادو کا مسئلہ ہے، اسے انگزائٹی اور ڈپریشن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، یہ ایک سینئر معالج نے اس کو تشخیص کے ذریعے بتانا ہوتا ہے۔ مریض کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، آسیب کا مسئلہ ہے، یا دنیاوی مسائل کی وجہ سے کوئی انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظر بد کی وجہ سے انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان میں اداسی اور مایوسی بھی آ سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان میں سستی بھی آ سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے جلد کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قبر میں اور اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے۔ آج کل معاشرے میں کتنا حسد کیا جاتا ہے، آپ اور میں اس سے بڑا اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ تو جب نظر لگتی ہے کسی شخص کو تو وہ خود فیصلے غلط کرنے لگتا ہے۔ مثلا نظر بد کاروبار اور بزنس کو بھی لگ سکتی ہے۔ کاروبار اور بزنس کو جو بندہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو نظر بد کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ تو نظر بد انسان کو اگر قبر میں لے جا سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اور مسائل بھی بن سکتے ہیں۔ تو نظر انسان کو بھی لگ سکتی ہے، جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے، پرندوں کو بھی لگ سکتی ہے، کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے، گاڑی کو بھی لگ سکتی ہے، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ لیکن اس نظر کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی روحانی معالج کے پاس جائیں گے تو ہی نظر ختم ہوگی، بلکہ آپ گھر میں بھی نظر ختم کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی طریقہ بتانا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ ایک ہفتے میں یہ طریقہ دہرانا ہے۔ انشاءاللہ نظر جتنی بھی سٹرونگ ہو وہ جڑ سے ایک بار ختم ہو جائے گی۔ تو ایک اور بڑی ضروری بات ہے، موجودہ دور میں جب کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو وہ مریض نظر بد کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر کسی عامل کے پاس جاتا ہے، اور وہ عامل صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، مسئلہ نظر بد کا ہوتا ہے، نظر بد والا مسئلہ اس کو جادو جنات کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ کے اوپر تو جادو ہے، آپ تو اس لیے مایوس رہتے ہیں، سستی میں رہتے ہیں، اداسی میں رہتے ہیں، اس کو نظر لگی ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں آپ پر جادو کا مسئلہ ہے۔ جادو کا مسئلہ کہنے کے بعد، اسیب اور سائے کا مسئلہ کہنے کے بعد سال ہا سال تک اپنے خوف والے جال میں اس کو ایزیلی پھنسا لیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ، اس کی نظر کا تو علاج ہوا نہیں، اس کو مزید خوف زدہ کر کے انگزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اگر آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بات یہ ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یا آپ کے والدین ہیں، اگر آپ خود ان کو دم کریں گے، یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ والدین جس درد کے ساتھ، جس ہمدردی کے ساتھ، جس احساس کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے بچے کو خود دم کر سکتے ہیں، کوئی روحانی معالج نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی روحانی معالج اس درد دکھ کے ساتھ آپ کے بچے کو دم نہیں کرے گا جس درد اور دکھ کے ساتھ آپ خود اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نالج نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ دم کیا کریں، آیات کیا پڑھیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا بچہ چڑچڑا ہو گیا، بیمار رہنا شروع ہو گیا، آپ کا بچہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، دن بہ دن ویک ہو رہا ہے،
اور ناچاکی کی طرف جا رہا ہے، آپ کے سامنے ضد کرتا ہے. بچہ بڑا فرما بردار تھا، بیٹا بڑا فرما بردار تھا، بیٹی بڑی فرما بردار تھی، لیکن اچانک سے آپ کی بات ہی نہیں مان رہے. آپ کہتے ہیں اس کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ تو نظر بد سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. جس درد اور دکھ کے ساتھ آپ خود اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خود دم نہیں کیا کرتے تھے، خود کرتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک تو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، خود دم کیا کرتے تھے اپنے نواسوں کو. ہم اپنے نواسوں کو دم خود نہیں کرتے. تو ہمیں خود دعائیں یاد کرنی چاہیے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو موجودہ دور میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، زیادہ جادو جنات کے مسائل نہیں ہیں، زیادہ نظر بد کے مسائل ہیں. لیکن نظر بد کے مسائل کو جادو جنات کا نام دے کر آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے. بے شمار میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں فیصل آباد اور ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان بھائی ہمارے اوپر بڑا سخت جادو ہے. جب ہم چیک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو نظر بد کا مسئلہ، اور الحمدللہ 5 سے 7 دن میں وہ افاقہ محسوس کرتے ہیں جو 6 سال سے 4 سال سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، کئی بار نظر کا علاج ہو چکا ہوتا ہے ان کے اپنے اذکار، وظائف اور دعائیں پڑھنے سے، لیکن جو روحانی علاج کرنے والے نے مائنڈ میں، ذہن میں خوف ڈالا ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا. تو ان ساری چیزوں کو آپ سائڈ پہ کر کے، خوف کو، باقی چیزوں کو، اللہ کی کلام سے نیگیٹیوٹی سٹرونگ نہیں ہو سکتی. اللہ کی کلام اور مسنون دعاؤں سے نظر بد کے اثرات سٹرونگ نہیں ہو سکتے. ہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، نظر بر حق ہے، اس کا اثر ہو جانا حق ہے، ہو جاتا ہے اثر، لیکن اللہ کی کلام سے طاقتور نہیں ہے نظر. جنات، جادو سٹرونگ ہیں، آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کلام سے سٹرونگ نہیں ہے. اللہ کے حکم سے ہر چیز اثر انداز ہوتی. تو یہ والا دم آپ نے 1 ہفتے میں صرف 3 بار یہ عمل کرنا ہے، آپ کو اس کے حیران کن انشاءاللہ رزلٹ ملے. اب آپ کو وہ بتائیں گے طریقہ کہ نظر بد کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں اپنے پیشنٹ کا خود، تو کیسے کریں. آسان اور مختصر طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیٹی ہے یا والدین ہے، آپ محسوس کرتے ہیں ان پر نظر بد کا مسئلہ ہے، تو اب آپ علاج کے لیے کیا کریں گے؟ مریض کو وضو کروا لیں گے اور خود بھی باوضو ہو جائیں گے، اور باوضو ہو کر مریض آپ کے پاس بیٹھ جائے. مریض کو پاس بٹھانے کے بعد یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھ لینی. کیا؟ سرسوں کے آئل کی بوتل، جس سے آپ نے بعد میں پیشنٹ کو مساج کے لیے دینا ہے. اسی طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بیری کے پتے لینے ہیں تقریباً 1 پاؤ، کم زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تقریباً 1 پاؤ بیری کے پتے لینے ہیں، اور 1 لیٹر پانی کی بوتل لے لینی. یعنی 3 چیزیں آپ نے لینی ہے، پانی کی بوتل، بیری کے پتے اور سرسوں کا آئل. یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور مریض بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں اور آیات پڑھ کر ان تینوں چیزوں کے اوپر دم کرنا. بیری کے پتے تو ویسے غسل کرنے کے لیے ہیں، میں نے آپ کو ساتھ رکھا، چلے یہ بھی پاس ہوں گی تو بہتر ہوگا. آپ نے ان تینوں چیزوں کے اوپر دم کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے. نمبر 1، درود ابراہیم، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ اونچی آواز سے یہ دم کرنا ہے. نمبر 2، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، یہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کرنی. نمبر 3، آخری 3 کل، قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، یعنی جہاں قرآن پاک کمپلیٹ ہوتا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، یہ بھی 7 دفعہ آپ نے دم کرنی ہے. اسی طرح نمبر 4، سورۃ قلم کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، یہ بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے. نمبر 5، یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بھی ساتھ سنا دیتا ہوں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیم نماز والا 7 مرتبہ پڑھا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیم نماز والا دم کرنا ہے. جب ان آیات اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مریض کو اور ان 3 چیزوں کو آپ دم کر لیں گے، یعنی پانی بھی آپ نے دم کر لیا اور سرسوں کا آئل بھی آپ نے دم کر لیا، بیری کے پتے 7 پڑے ہوئے تھے ان پہ بھی وہ دم ہو گیا،
تو یہ 3 چیزیں اور آپ کا مریض جب آپ نے دم کر لیا تو آخر میں آپ نے یہ جو پانی ہے دم والا اس کو آپ نے تقریباً 1 گلاس پانی اپنے مریض کو پلا دینا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک ایک چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی میری اس چیز پہ ویڈیو لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کال کر کے بار بار پوچھتے ہیں کہ عثمان بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی کچھ چیزوں کی۔ بار بار ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں، سب کو ہم جواب نہیں دے پاتے۔ ایک ایک چیز ہم سمجھا رہے ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں دم ہو جائیں گی، مریض کو 1 گلاس پانی آپ نے پینے کے لیے دے دینا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ پانی مریض پی لے گا تو یہ کچھ پانی بوتل میں بچ جائے گا۔ 1 لیٹر آپ نے پانی لیا تھا، 1 گلاس پی لیا، باقی بوتل پانی کی بچ گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سرسوں کے آئل سے مریض کا مساج کرنا ہے، یعنی مریض خود اپنا مساج کرے، بچہ ہے، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو مریض اپنا مساج دم والے آئل سے پوری باڈی کا کرے گا، اور 1 گھنٹے کے بعد اس نے غسل کرنا ہے بیری کے پتوں کے پانی سے۔ اور وہ پانی تیار کیسے کرنا ہے اس کا میں طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ آپ نے 8 سے 10 لیٹر پانی لینا ہے، پاؤ کے قریب جو آپ نے بیری کے پتے لیے تھے اس میں ڈال دینے ہیں۔ ڈالنے کے بعد اس کو پانی کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے۔ پانی کا کلر تقریباً گرین ٹائپ ہو جائے گا، ہلکا سا گرین ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سارے پتے پانی سے نکال دینے ہیں۔ اب وہ بوائل شدہ پانی آپ نے کسی بھی سادہ پانی میں، یعنی گرم ہے، ٹھنڈا ہے، سردیاں گرمیاں، آپ یہ خود اس کو مینج کر سکتے ہیں، وہ پانی سادہ پانی میں مکس کر کے، تو جو باقی پانی بچے گا، یہ والا باقی پانی بچے گا، اس پانی کو آپ نے غسل والے پانی میں مکس کر دینا سارا۔ وہ مریض جس نے پہلے آئل سے اپنے جسم کا مساج کیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد یہ پانی تیار ہو جائے گا بیری کے پتوں والا، اس سے وہ غسل کر لے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے حیران کن رزلٹ ملیں گے۔ مجھے یہ والا عمل ایک بزرگ مجھے ملے تھے، استاد بھی تھے، حدیث ہم ان سے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا، کہتے 35 سال تقریباً ان کی بہت زیادہ ایج تھی، وہ کہتے 35 سال سے تو ان کے ایکسپیرینس میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے عزیزوں کو، کسی کو بھی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، ان کے تجربے سے گزرا ہوا عمل ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے بھی 8 سے 10 سال سے لوگوں کو آگے دینا شروع کیا تو لوگوں کو افاقہ ہوا۔ اب ہماری کوشش ہے کہ مریض ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر مریض خود اپنا علاج کریں۔ آج کل فتنے کا دور ہے، گھر سے نکلنے والا دور نہیں چل رہا، تو اپنے گھر میں بیٹھے آپ اپنے مریض کا علاج کریں۔ صرف 1 ہفتے میں یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ کنٹینیوسلی بھی کر سکتے ہیں، یعنی آج کیا، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، روزانہ بیس پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو آپ 1 دن چھوڑ کر 1 دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف 7 دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن بعد آپ یوں محسوس کریں گے جس طرح دوبارہ دنیا میں آ گئے۔ یعنی اگر آپ انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، سستی میں ہیں، کاہلی میں ہیں، بندش فیل کرتے ہیں، رکاوٹیں فیل کرتے ہیں، عجیب سی کیفیت فیل کرتے ہیں، صرف اتنا عمل کرنے سے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ جب نظر بد ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور صبح و شام کے اذکار پابندی سے کیا کریں تاکہ آپ نیکسٹ نظر بد لگنے سے محفوظ رہیں۔ ایک دعا ہے، میں 12 سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، لاکھوں لوگ اس وظیفے کو سن بھی چکے ہیں میرے تھرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، جس میں آپ نے وہ دعا پڑھنے کے لیے اپنی امت کو دی، اور میں الحمدللہ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اس کے بے شمار میں نے فائدے محسوس کیے۔ وہ دعا صبح و شام 100 دفعہ لازمی پابندی سے پڑھا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ صبح و شام پابندی سے کریں، نظر بد ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی جادو کرنے کی آپ پہ کوشش کرتا ہے تو دعا آپ یہ صبح و شام پابندی سے پڑھتے ہیں، آپ پہ کسی قسم کے جادو کے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کرنے کی صورت میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے عمل بھی کیا، فوری افاقہ محسوس نہیں ہوا، تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کر سکتے ہیں، مزید ویڈیوز ہماری دیکھ سکتے ہیں پیس اینڈ لائٹ پہ، ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں عثمانیزمانی.com۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو سکرین پہ آپ کے سامنے
ہمارے اکاؤنٹس آ رہے ہیں اور ہمارا آفیشیل نمبر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، نظر بد کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، حاسدین کے شر سے وہ متاثر ہے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔